اللہ کی مغفرتوں سے محدود ہو رہے تھے۔ روزہ کی وجہ سے تراویح کے وقت، تراویح کی نماز میں افطار کے وقت جب انسان پورے دن روزہ رکھتا تھا اور جب افطار کے وقت ہوتا تھا اور اللہ کی طرف سے عنایت کرتا قسم قسم کی نعمتیں جب دسترخوان پہ موجود ہوا کرتا تھا، انسان ساری چیزیں اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہے اور انسان کی نگاہیں اللہ کے حکم کی طرف ٹکی ہوئی تھی کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا انسان نہ تو رکنا اٹھا سکتا تھا اور نہ ہی پانی سے قطرہ پیتا تھا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے میں سر خم کیے ہوا تھا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ اب تم روزہ افطار کر لو تب روزہ افطار کیا اور اس وقت کی خوشی دیکھنے کو ملتی تھی جب انسان افطار کرتا تھا، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں احساس ہوتا تھا کہ اللہ نے کیا نعمتیں بنائی ہیں۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے اور بھوک کے بعد جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے پھر انسان کو نعمت کی قدر ہوا کرتی ہے۔ پانی کی قدر انسان کو جب انسان کو پیاس لگتی ہے اور پیاس کے بعد جب انسان کو پانی ملتا ہے پھر انسان کو پانی کا قدر احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم آپ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کی حکم کی فرما برداری کر رہے تھے، نماز کی پابندی کر رہے تھے، جماعت کی پابندی کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تسبیح اور تحمید بیان کر رہے تھے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اسی طریقے سے ہماری پوری زندگی کا معمول یہی ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ دین اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان دین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو حقیقت میں دین ہے، اللہ کو دین سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ دین مذہب ہے، جس مذہب کے ماننے والے ہم ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہبوں میں سب سے اچھا مذہب ہے اور جس میں آسانیاں، جس میں سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھا ہے، اس مذہب کے اندر رکھا ہے، اتنی سہولت ہے، اتنی آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مذہب کے اندر نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ہے وہ انسان اٹھا نہ سکے، وہ انسان برداشت نہ کر سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ وہ بندہ برداشت کر سکے، جتنا کہ وہ انسان سہن کر سکے۔ ایک نماز کو نماز کے اندر قیام فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے اگر تو بیمار ہے، تیرے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، تیرے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ پھر فرمایا اگر تیرے اندر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اگر تم ہاتھ کے اشارے سے رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اللہ نے کہا کہ آنکھ کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر لو، پھر نماز قبول کی جائے گی، لیکن نماز کسی بھی حال میں نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں جتنی بھی چیزوں کو دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا وہ نماز کے ذریعے فرمایا۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے محترم شان عبادت نماز۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت سب کے فرض ہے۔ نماز کے اندر کوئی کمی نہیں، امیر ہو، غریب ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، مسافر ہو، ہر ایک کی نماز ہے، نماز کسی کے لیے کافی ہے۔ اور ساری اسلام کی جتنی بھی ارکانات، زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو فرض کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ نے زکوٰۃ سے اس پہ فرض فرمایا ہے۔ حج اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، ایک ارکان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج تمام انسانوں پہ فرض نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اس انسان پہ فرض فرمایا ہے جو کعبۃ اللہ کا، جو حج بیت اللہ کر سکتا ہو، جو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہو، جس کے پاس آنے جانے کا خرچ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اسی پر فرض فرمایا۔ روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر فرض فرمایا، لیکن کہا جو بیمار ہے،
جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اللہ نے اس کے اندر ڈھیل دیا ہے، اللہ نے اس کو رخصت دیا ہے۔ اگر تمہارے اندر تم بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے کی صحت سے اندر نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت سے اندر نہیں ہے، تو روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دو۔ اللہ نے کتنی سہولتیں اس لائف پر کر دیا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی حال میں معاف نہیں فرمایا۔ انسان چاہے سفر میں، انسان چاہے حضر میں، اگر انسان گھر پر ہے مکمل نماز پڑھے گا، انسان سفر میں ہے، سفر کر رہا ہے، شرعی سفر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دیا ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے، تمہارے پاس وقت کی قلت ہے، تمہیں سفر کرنا ہے، راستے تمہارے دور کی ہے، منزلیں تمہاری دور ہے، تو شریعت نے کہا کہ تم 4 رکعت کی جگہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لو، تم 2 رکعت نماز پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 4 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سفر کے اندر تمہارے اندر سنت موقعہ ہے جس کی پڑھنے کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اگر تم سفر میں ہو، تمہارے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم سنتوں کو پڑھ سکتے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سنتوں کو چھوڑ دو، اللہ کو کہ تم سنتوں کو چھوڑ دو، صرف فرض اور فرض میں اگر 4 رکعت والی نماز ہے تم 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری تمام خطا کو معاف کر اور تمہاری نماز کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمام سنتوں کو پڑھنے کے، تمام نوافل کو پڑھنے کے اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اللہ نے اتنی آسانی ہے اس کو رکھ کر، اگر اتنی آسانی کے بعد بھی، اتنی سہولت کے بعد بھی اگر انسان نماز نہ پڑھے، اگر انسان نماز نہ پڑھے تو اس سے بڑا گنہگار، اس سے بڑا خسارہ، اس سے بڑا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ یاد رکھ لیجیے یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے لیکن دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اپنے وقت کا خدا کرنے والا فرعون اس دنیا کے اندر آیا، نمرود اس دنیا کے اندر آیا، شداد بھی آیا، حامان بھی آیا، قارون بھی آیا، سب کے سب آیا، لیکن سارے کے سارے لوگ دنیا میں چلے گئے۔ دنیا میں ظلم کرنے والے ایک وقت تاریوں کا بھی آیا، وہ وقت فٹیر کا بھی آیا، سبوں کا وقت آیا، لیکن سب دنیا میں چلے گئے، کوئی باقی نہیں رہا۔ ہر ایک جس نے بھی ظلم کیا اپنے ظلم کا بدلہ دنیا کے اندر بھی بھگتا اور آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ عذاب کے عذاب کو آئے گی۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج بڑی خوشی کی دن ہے جب انسان پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اور جب عید کی نماز کے لیے راستے میں چلتا ہے اور یہ تسبیحات کرتے ہوئے چلتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جب بندہ یہ پڑھتا ہوا چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمان سے پہلے آسمان چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو، حالانکہ وہ فرشتے بھی جو اللہ کے عرش کو اٹھانے پر معمول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھی، میکائیل کو بھی، اسرافیل کو بھی، اسرائیل کو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو راستوں پر، گلیوں میں، سڑکوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام فرشتوں کو کھڑے کر دیتے ہیں، اور جب لوگ روزے دار عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، شکرانے کی نماز ادا کرنے کے لیے جب ابراہ کے لیے چلتا ہے، ابراہ کی طرف چلتا ہے، تمام کے تمام فرشتوں اس کو سلام بھیجتا ہے، تمام کے تمام فرشتے ان روزے داروں کے لیے، ان نماز عید کو ادا کرنے والوں کے لیے راستے میں سلام کرتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں بتاؤ ان لڑکیوں کو کیا مجبوری ملنی چاہیے جو اپنے کام کو پورا ادا کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری مجبوری ادا کر دینی چاہیے اور ان کی مغفرت کر دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتے کھڑا رہو، میں تمام لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ تراویح کی نماز پڑھی تھی، شب قدر میں شب بیداری کی تھی، اے فرشتے کھڑا رہو، میں ان تمام کے روزوں کو فرمایا اور میں ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی اور میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بھر دیا اور میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔
कितनी बड़ी मसरत की बात है, खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको, छोटे को, बड़े को, बूढ़े को, जवानों को, सबों को अल्लाह तबारक व तआला ने ईदगाह के अंदर जमा होने की तौफीक दी है और नमाज ईद अदा करने के लिए हम सब के सब आए हैं। आज हर एक के चेहरे से एक किस्म की खुशियां महसूस हो रही है, ये दिल की खुशियां है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अमीरों के लिए आज वही खुशी है, गरीबों के लिए वही खुशी है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज ईद से पहले सच्चे फिक्र अदा कर लिया करो। इसलिए कि जिस तरीके से अमीर लोग, मालदार लोग, साहिब वसार लोग अपने बच्चों के साथ ईदगाह के अंदर खुशी खुशी लाइन के रास्ते पर मलबूस होकर जा रहे हैं, वो लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने वसअत नहीं दी है, गुंजाइश नहीं दी है, इन मालदारों की वजह से जब ये फिक्र अदा करेंगे, जब ये ज़कात के रकम अदा करेंगे, जब ये ज़कात के रकम अदा करेंगे और जब वो गरीब मिस्कीन मोहताजों को देंगे और जब वो मिस्कीन यतीम गरीब अपने बच्चों को भी ईद के मौके से नए लिबास पहनाकर, नए लिबास लाकर देंगे, उनके बच्चे भी खुशी खुशी ईदगाह के अंदर आएंगे, उनके बच्चे भी वही खुशी महसूस करेंगे जो मालदारों के बच्चे अपने आप को खुशी महसूस करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़तुल फित्र को वाजिब करार दिया है। सदक़तुल फित्र नमाज ईद से कबल अदा करो ताकि ये रकम उन मोहताजों तक पहुंच जाए, उन जरूरतमंदों तक पहुंच जाए जो हकीकत में इनके जरूरतमंद को उनकी जरूरत है, ताकि तुम्हारी खुशियों के साथ इस खुशी में शामिल हो। अगर इंसान रोजा रखता है और सदक़तुल फित्र अदा नहीं करता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक रोजे का फित्र अदा न कर दिया, रोजे का फित्र अदा न कर दिया जाए, रोजा आसमान और जमीन के दरमियान में मुअल्लक़ आता है, वो अल्लाह के बारगाह में नहीं पहुंचता है। और जब सदक़तुल फित्र अदा कर दिया जाता है फिर ये रोजा अल्लाह के बारगाह में पहुंच जाती है और अल्लाह ताला उसे शर्फ क़बूलियत अता फरमाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि नमाज ईद से कबल फित्रा को अदा कर दे और जो उनके मुस्तहिक़ उन तक पहुंचा। और सबसे अहम चीज है कि जिस तरीके से हमारा रमजान मुबारक के महीने में नमाज की पाबंदी कर रहे थे, जमात की पाबंदी कर रहे थे, तिलावत कलामुल्लाह की पाबंदी कर रहे थे, अपने जिंदगी को उसी मामूल पर ढाल दी। पूरी जिंदगी हमें आपको इसी तरीके से नमाज और जमात का तमाम करे होना चाहिए। इसलिए कि नमाज है तो हम मुसलमान हैं और अगर नमाज है तो फिर मुसलमान नहीं। इसलिए कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान अगर फर्क करने वाली कोई चीज है, तमीज करने वाली कोई चीज है वो नमाज है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया उसने कुफ्र वाला अमल किया। आज उलमा का कौन है वो इंसान फिर जाए कि इमाम हनीफा का ये कौन है वो इंसान काफिर तो नहीं होता है बल्कि कुफ्र के करीब करीब पहुंच जाता है। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान अगर कोई चीज आड़ है, अगर कोई चीज रुकावट डालने वाली चीज है तो वो नमाज है। और जब इंसान नमाज को छोड़ देता है वो आड़ ये तमीज कर रही थी कि ये ईमान वाले हैं, इस्लाम ईमान है और ये गैर ईमान वाले हैं, अगर जब नमाज को छोड़ देता है फिर तमीज खत्म हो जाती है, फिर दोनों मुश्तरक हो जाता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इंसान नमाज पढ़ता है तो इंसान अल्लाह से करीब होता है। जब इंसान अल्लाह के सामने में सर झुकाता है, जब इंसान क़याम करता है, खड़ा होता है, वो अल्लाह के दरबार में होता है। जब इंसान रुकू करता है, झुकता है, वो अल्लाह के सामने में झुकता है। जब बंदा सजदा करता है वो अल्लाह के कदमों पर अपने सर को रख देता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को वो अल्लाह के दरबार में सर को रख देता है। अल्लाह उस बंदे पर रहम आ जाता है और अल्लाह उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। जैसे जैसे इंसान झुकता है इंसान से गुनाह छूटता चला जाता है, जैसे इंसान सजदे में चला जाता है उसके जिस्म के सारे गुनाह झड़ जाते हैं। और यही नहीं, एक तो नमाज के भी फायदे हैं, दूसरे नमाज के दुनिया ही फायदे हैं।
डॉक्टरों का कहना है, अकीदा का कहना है कि जब कोई इंसान 5 वक्त की नमाज के लिए वजू करता है और जब वजू करने के बाद जब इंसान गर्दन की मसा करता है, गर्दन के अंदर एक नस हुआ करती है, जब इंसान उसे 2 हाथों से 5 मरतबा कर धोए तो अकीदा के कहना है कि ऐसे इंसान को मिर्गी की बीमारी नहीं हो सकती है, ऐसा इंसान पागल नहीं हो सकता है, ऐसे इंसान का दिमाग अंधेर नहीं हो सकता है, उसकी नसें नहीं फट सकती है, इसलिए कि उसके अंदर जो हरारतें होती है, उसके अंदर जो गर्मियाँ होती है, इस वजू के पानी के वक्त और मसा करने से उसकी हरारतें दूर हो जाती है, कम हो जाती है, फिर इंसान ऐसी रोहित बीमारियों से बच जाता है। नमाज मुझे भी फायदे भी है, मुझे भी फायदे भी है। याद रखिए हर चीज को मुकद्दस में होता है। अल्लाह जिसको बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता है, अल्लाह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता है। फिरौन ने कोशिश किया था जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों ने बताया था फिरौन को एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत को तबाह हो बर्बाद कर देगा, तो फिरौन ने कोई सुन नहीं छोड़ा, कोई कसर बाकी नहीं रखा, लाखों करोड़ औरतों के हमल को तय कर दिया, लाखों करोड़ बच्चे जो भी जब नबी ने बताया कि कोई भी बच्चा पैदा होता था अगर लड़का होता था फिरौन उसे कत्ल कर दिया करता था। इस तरह से लाखों करोड़ों बच्चे कत्ल कर दिए गए, हलाक कर दिए गए, लेकिन काफालों से बढ़कर जिसकी हिफाजत भला करे वो समा क्या बुजुर्ग से रोशन हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला को मूसा को दुनिया में लाना था, फिरौन को हुकूमत को तबाह बर्बाद करना था। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, फिरौन हर घर को पहरा लगा रखा था लेकिन किसी को पता नहीं चलता। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिरौन की मां को वही होती है कि बच्चा पैदा होगा, लेकिन घबराओ मत, हमने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लिया है। फिरौन इसका कुछ नहीं कर सकता है। मां को कहा गया तुम ऐसा करना, जब ये बच्चा पैदा होगा इस संदूक में डालकर तुम उस बच्चे को दरिया में डाल देना, दरिया में डालना तेरा काम है, इस बच्चे की हिफाजत करना तेरा काम है। माँ जाती है बढ़े के पास गई है और कहा कि मुझे संदूक बना दीजिए और संदूक ऐसा बना दीजिए कि इस संदूक के अंदर हवा जाती है। बड़ी ने पूछा तुम इस संदूक को क्या करोगे? उसने कहा कि मुझे काम है। बड़ी ने कहा नहीं, पहले तुमने मुझे बताओ कि तुम संदूक का क्या काम करोगे, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं संदूक बना कर नहीं सकता। माँ उसकी मजबूर हो गई। माँ ने कहा मैं इस संदूक के अंदर अपने बच्चे को डालूंगी और उस बच्चे को डालकर मैं इसे दरिया के अंदर बहा दूंगी, इसलिए आप संदूक ऐसा बनाए इस संदूक के अंदर हवा जाते रहे। बड़ी ने सोच लिया कि वही बच्चा है इसके बारे में जो मैंने बताया था, यही मूसा है। इसकी इत्तला फिरौन को कर देनी चाहिए था, फिरौन को कर देनी चाहिए था, लेकिन याद रख लीजिए इसकी हिफाजत अल्लाह करे, उसे कौन मिटा सकता है। वो वही जाता है फिरौन के दरबार से रोकता है, उसे कहता है मुझे बादशाह से मिलना है, एक अहम बात बतानी है, उसे जाने देता है। एक जैसे फिरौन के करीब जाता है अल्लाह ने उसकी जुबान को बंद कर दिया, उसकी मुंह से आवाज ही नहीं कर सकती है, वो बोलना चाहता है लेकिन आवाज नहीं कर सकती है। फिरौन ने कहा कि इसे धक्के मार के निकाल दो, इसकी सजा भी नहीं, निकाल दिया। लेकिन जैसे फिरौन के दरबार से बाहर आता है फिर उसकी आवाज लौट जाती है, फिर वो कहता है मुझे एक बार और जाने दो, फिर जाता है, बार बार जाता है। जब वहाँ पहुँचती है उसकी आवाज बंद हो जाती है, फिर वो समझ लिया कि इसने अल्लाह है। वो आता है संदूक बनाता है, बच्चे को संदूक में डालकर दरिया के अंदर डालता है और वही मूसा फिरौन के दरबार में पहुंचता है। उसकी बीवी आसिया है जो एक है, शौहर जालिम है, शौहर काफिर है, शौहर मुश्रिक है, अपने आप को खुला गलाने करने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकों के घर में, काफिरों के घर में अल्लाह तआला ने अपने एक बंदी को पैदा कर दिया है। आसिया ऐसी एक औरत है, ऐसी पाक दामन औरत है जिसका शौहर काफिर है, फिरौन कभी उस पर काबू नहीं कर सका। उसके करीब फिरौन के शौहर होने के बावजूद कभी भी उसने शौहर से मुलाकात नहीं किया, जो बीवी का ताल्लुकात होता है। कल क़यामत के दिन हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाएगी।
جب وہ بچہ آتا ہے فرعون کہتا ہے کہ یہی بچہ ہے، اس نے اسے دریا میں ڈال دیا، اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ آسیہ منع کرتی ہے، اللہ نے آسیہ کے دل میں بات ڈال دی، آسیہ منع کرتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کے دل میں جو بات بیٹھ گئی ہے ہر بچہ موسیٰ نہیں ہو سکتا، ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد کو دی ہے، ہمیں اس بچے کو پرورش کرنا چاہیے، اس بچے کو پالنا چاہیے۔ لہٰذا اس بچے کو پالتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جب کھیلتا ہے تو بچہ اگر کوئی آدمی گولی دے تو بچہ داڑھی کو پکڑ لیتا ہے۔ ایک دن فرعون اس بچے کو کھلا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کھلا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے داڑھی کو پکڑ لیا، اسے خیال آیا کہ حقیقت میں یہ بچہ مسئلہ ہے، اس نے میری داڑھی کو پکڑ لیا۔ اس نے آسیہ سے کہا، اس نے کہا نہیں آپ کی گھر میں غلط بات بڑھ گئی، اس کا امتحان لینے سے کہا کہ ٹھیک ہے امتحان لو، ایک طرف آگ رکھ دیا، ایک طرف لال رکھ دیا، جی کہا اگر یہ بچہ ہے، اگر یہ بچہ ہوگا تو بچہ کو کچھ نہیں دے کہ لال کیا ہوتا ہے آگ کیا ہوتا ہے، اگر یہ بچہ آگ کو پکڑ لے تو تمہاری بات ٹھیک، اور اگر یہ بچہ لال کو پکڑ لیتا ہے، ہیرے کو پکڑ لیتا ہے تو سمجھو کہ بچہ مسئلہ ہے۔ آگ کو چھوڑ دیا، لال کو بھی چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 لال کی طرف جا رہے تھے، فرشتے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر کے آگ کی طرف بڑھا دیا اور آپ اس آگ کو لے کر کے نیچے لے گئے۔ اب فرعون کو یقین ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ بچہ موسیٰ نہیں ہے، اس لیے کہ بچہ کو اس لیے داڑھی پکڑ لیا کوئی بات نہیں، اگر اس کے اندر تمیز ہوتا تو یہ لال پکڑتا، آگے پکڑتا جلیل فکر ہوتی۔ اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے دربار میں پال پوس کر جوان کرتا ہے، اور وقت آتا ہے کہ فرعون کو اللہ کی دعوت دے کر اس کے انکار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو فتح دی اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور اس کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ رکھی ہوا ہے کہ تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ دیکھو جو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ دعوت کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اس دشمنی کرنے والے کا حسر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو موقع دیا ہے، اس لیے صبح کا بھولا ہوا انسان اگر شام کو گھر آ گیا تو اسے کوئی بھولا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایمان والے بنایا ہے، اللہ نے ہمیں آپ کو نماز کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ 18,000 خلقوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، یہ ہوا اللہ نے آپ کو بنایا، سورج اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا، چاند اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا، زمین اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا، آسمان اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا، آسمانوں کو تاروں سے سجایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، اور زمین کے اندر سے آپ قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے پھول، قسم قسم کی سبزیاں، قسم قسم کے اناج آپ پیدا کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی بقا کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو اپنی رضا کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، زندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کی بندگی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کریں گے اللہ آپ کو رزق میں برکت دے گا، نماز کی پابندی کریں گے اللہ آپ کو عمر میں برکت دے گا، نماز کی پابندی کریں گے اللہ آپ کو ہر مصیبت سے بچائے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا۔ جب بھی آپ کسی مصیبت میں پھنسیں گے، جب بھی کسی پریشانیوں میں پھنسیں گے، جب بھی کوئی آپ پر حالات آئے گا، اللہ کے علاوہ آپ کی کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نماز کے ذریعے آپ تمام حالات سے، تمام پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر تاریکی کی جگہ ہے، تنہائی کی جگہ ہے، جب آپ نماز کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے آپ کے قبر کو روشن کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی ہے، نبی کی حدیث ہے، الصلاۃ نور، نماز نور ہے، جب تم نماز کی پابندی کریں گے، جب تم نبی کے بعد قبر کے اندر جاؤ گے، جہاں تمہیں پہنائیاں محسوس ہوگی، یہ نماز تمہارے لیے عرص پیدا کرے گا، یہ نماز تمہارے ساتھی بن کے قبر کے اندر جائے گا، یہ نماز تمہارے قبر میں نور بن کے تمہارے قبر کی تاریخ کو دور کرے گا۔ جب تم نماز کی پابندی کرو گے فیضان معیشت کے اندر نماز بے تکالیف سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، نماز کی وجہ سے تمہیں نام